السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اس ملک اور اس قوم پر بھی رحم کریں۔ آج کافی دنوں بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ میں بھی کچھ بیمار ہو گیا تھا۔ آج کل ہمارے یہاں وبا آئی ہوئی ہے ڈینگی کی، تو اس نے مجھے بھی شکار بنایا۔ تو اللہ پاک بہرحال اب ٹھیک ہوں، کافی بہتر ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، بیماری سے نجات دی ہے۔ جب انسان اصل میں تکلیف میں ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ تھوڑی سی آزمائش اس پہ لاتا ہے، تو تب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا بے بس ہے۔ تو ایک چھوٹا سا مچھر دیکھیں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، بیڈ تک، مرگے بستر تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو ایک انسان جو اس دنیا میں ایسے اتنے غرور و تکبر سے رہ رہا ہے اور جی رہا ہے، تو سمجھنے والوں کو اور احساس کرنے والوں کو تب احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور صحت اور ایمان والی زندگی دیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہر انسان کو محفوظ رکھے۔ تو نفس کے حوالے سے ہم سیکھ رہے تھے اور اسی کے حوالے سے جو بات کر رہا ہوں میں، تو اس کا نیکسٹ ٹاپک جو تھا وہ ریئلٹی آف پریئر تھا، یا دعا کی حقیقت۔ اسی کے حوالے سے آج بات کرتا ہوں۔ دعا اصل میں آواز، کلام اور دل سے اللہ کی طرف مائل ہونے کا نام ہے۔ تو سوال ہے، التجا ہے، پکار ہے۔ دعا ایک قسم کا اللہ اور بندے کے درمیان جو ہے وہ توسل یا رابطہ ہے، ٹھیک ہے، ایک فانی کا ابدی سے تعلق کا ذریعہ ہے۔ تو جب انسان دستے بنیاد کو بارگاہ خداوندی میں اٹھا کے خود کو ذلیل و خوار اور عاجز، ناتواں اور خالق و صاحب اختیار، مالک اور حقیقی اور بے نیاز سمجھتا ہے، تب دعا قائم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی حالت میں جب عظیم ذات سے رابطہ قائم ہوتا ہے تو انسان کو ایک سرور کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ محبت کے اس مقام پر تسلی اور اطمینان جو ہے وہ دل کو حاصل ہوتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے فریاد سن لی ہے، تو سہارا دے دیا، کسی نے ہاتھ تھام لیا، اس کی روح اور دل کو قرار آنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ کیفیت دعا کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعا انسان کی قدیم ترین فطرت ہے۔ دعا کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، جبکہ یہ فطرت انسان میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی کا دباؤ جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان کی دعا کی طلب جو ہے اپنے دل میں موجزن ہو جاتی ہے، ایسے اندر سے دل میں جو ہے وہ ایسے جوش کھاتی ہے۔ یہ دعائیں سب کی قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ رب انسانوں کا ہے اور سب کا رب ہے۔ تو بس طریقے جو مختلف ہیں دعا کے، ہر کوئی اپنے رب سے مدد چاہتا ہے، یہ سرشست ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مختلف مذاہب ہیں اور مختلف مذہبوں میں مختلف خدا بنائے ہوئے لوگوں نے، تو ہے صحیح فطرت انسان فطرت ہے یہ انسانی کہ وہ ایک ایسی ہستی کو مانتا ہے رب، جس سے اس کا ایک تعلق بنتا ہے۔ جب بھی انسان کسی ایسی مصیبت میں پھنس جائے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے دنیا میں سمجھ نہ آئے اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا دکھائی دیتا ہو، تو وہ اس دنیا سے ماورا کسی عظیم ترین بیرونی طاقت یا آؤٹ سائڈ انرجی سے مدد مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آؤٹ سائڈ انرجی جو ہے وہ رب کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہر انسان اپنے کلچر اور مذہب کے مطابق مختلف ناموں سے یاد کرتا ہے۔ دعا مانگنے کے بے شمار طریقے ہیں، کوئی آواز سے مانگتا ہے، کوئی گڑگڑا کر مانگتا ہے،
اور کوئی رو رو کے سوال کرتا ہے اللہ کے آگے، تو کوئی راز دنیا پیش کرتا ہے شدت و غم اور مصیبت کے انتہائی درجات میں جو ہے شکوں سے بری آسمان کا طرفات کا اٹھ جانا جو ہے دعا ہے۔ دعا اپنی اصل میں ایک کیفیت ہے، ایک خوبی یا کوالٹی ہے۔ یہ خوبی متکبر کا گدھا ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نفس کی عارض اطاعت ہے، کچھ ہی لمحوں کے لیے صحیح، لیکن جب بھی یہ پیدا ہوتی ہے دعا کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دعا کرنے کے بعد انسان کو انسان کی قبولیت کی امید ہوتی ہے دعا کی، ٹھیک ہے، لیکن اکثر ایسا دیکھا گیا کہ کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب اللہ تو کہتا ہے مانگو میں عطا کرنے والا ہوں، بلکہ وہ دعا نہ مانگو تو ناراض بھی ہوتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے اور کوئی دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب پانے کے لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ دعا مانگتے کیوں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مشاہدہ کیا تو صاف نظر آتا ہے کہ دعا کو سمجھنے میں عام طور پہ انسان اس میں دلچسپی نہیں رکھتا کہ دعا کو سمجھے، کہ اس کو یہ تو پتہ ہونا کہ وہ کر کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی عمل اگر وہ کر رہا ہے تو اس عمل کے بارے میں پتہ تو ہونا، اس کو جاننا تو ضروری ہے نا کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ اصل میں ہے کیا چیز، تو تب بھی سمجھ بھی آئے گی۔ تو مشاہدہ کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ انسان اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، اکثریت جو ہے۔ تو ورنہ اس پر واضح ہو جائے کہ دعا اپنی اصل میں بندے کا اللہ سے رابطہ ہے، کنیکشن ہے، ٹھیک ہے، کمیونیکیشن جسے کہتے ہیں ہم، اللہ سے بات کرنا، یہ اللہ کے ساتھ رابطہ ہے، ٹھیک ہے۔ دعا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور نماز اور دعا ایک ہی چیز ہے، عبادت جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا انسان کے ساتھ تعلق بنانے کا ایک ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے کمیونیکیشن کا بنیادی اصول یہ ہے کہ یہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد دوسرے کی بات بھی سنی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ کمیونیکیشن یا بات چیت کا بنیادی اصول ہے کہ جب آپ ایک بات کسی کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہیں تو جب آپ اپنی بات پیش کر لیں تو پھر آپ دوسرے کی بات بھی سنیں، ٹھیک ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے کسی بھی مکالمے کا۔ تو لیکن ہم دعا کرتے وقت اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، فراموش کر دیتے ہیں۔ اللہ سے جو سوال ہم نے کیا ہے اس کا جواب اللہ نے کیا دیا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، نہ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جو سوال اللہ کے سامنے رکھا ہے اس کا جواب اللہ نے کیا دیا ہے۔ تو اللہ انسان سے بات کرتا ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ جو رب کو مانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ رب بات کرتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے، جو دل سے مانتے ہیں اور جن کو پتہ ہے کہ رب ہے کیا، جن کو صرف یہی اللہ کا پتہ ہے کہ اللہ ہی ہے، بس نظام چلا رہا ہے اور دنیا کا خالق ہے، بس یہ ان کی علم کے لحاظ سے جتنی ان کی سوچ اور سمجھ ہے اپنے رب کے بارے میں وہ اتنا ہی اپنے رب کو جانتے ہیں۔ اور جن کی سمجھ ہے، جن کو اللہ نے یہ علم یا یہ چیز دی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا رب کیا ہے، تو ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ رب بات بھی کرتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ تو جب وہ سوال اپنے رب سے کرتا ہے تو اللہ کا جو ریسپونڈ اللہ کرتا ہے اس کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ انسان سے جو ہے وہ بات جو ہے جو آواز کی صورت میں کرے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے انسان سے جیسے کیونکہ ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو وہ آواز کے ذریعے سے کرتے ہیں، تو آواز یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ انسان کے ساتھ جو ہے اس حالت میں آ کے بات کرے، ٹھیک ہے۔ یہ خدائی منصب کے جو شایانہ شان نہیں ہے، پروٹوکول جو خدائی پروٹوکول ہے اس کے خلاف ہے یہ بات، ٹھیک ہے۔ اللہ ہم انسانوں سے نشانیوں میں بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا سائنس کی زبان میں سمجھاتا ہے۔ یہ بات بہت غور طلب جو امر ہے، ضروری ہے کہ انسان پورے ہوش و حواس اور مکمل توجہ سے سوچ سمجھ کر اللہ سے دعا کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے برعکس ہوتا یہ ہے کہ دعا کو تکلف یا فارمیلٹی کے طور پر ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز بھی ہم ایک فارمیلٹی کے طور پہ پڑھتے ہیں، تو لمبی دعا بغیر سوچے سمجھے روٹین کے تحت مانگی جا رہی ہوتی ہیں، یا اللہ مجھے دولت دے، میرا کاروبار بڑھا دے،
اس قسم کی دعائیں جو ہے بہت طویل مدتوں منصوبوں کی عکاسی کرتی ہیں، جو دعا مانگنے والے کے ذہن میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرج کوئی نہیں ہے، بے شک اللہ قبول فرمانے والا ہے، لیکن اصول دعا کا یہ ہوتا ہے کہ مختصر مدت کی دعا کی جائے، ٹھیک ہے، مانگی جائے۔ جیسے فجر کی نماز میں زور سے پہلے کسی کام کے ہونے کی دعا کریں، تو اس طرح عشاء کی نماز میں صبح کے درپیش مسائل اللہ سے مدد کی التجا بہت ہی حیرت انگیز اثرات پر جو قبولیت میں رکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ یاد رہے کہ دعا مانگنے کے بعد غافل ہونا نہیں ہے، ٹھیک ہے، دعا مانگنے کے بعد آپ اپنے دھیان میں نہ لگ جانا، ٹھیک ہے، بلکہ ہر وقت الرٹ رہنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ اس کی دعا کی مناسبت سے نشانیاں ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ان نشانیوں کو پہچاننا بھی ہے، پھر اللہ کے رسپونڈ کو پہچان اس کی ہونی چاہیے آپ کو کہ اللہ جواب دے رہا ہے، آپ کا کام ہو رہا ہے یا نہ ہونے کی صورت میں آپ کو پتہ چلے گا۔ پھر اس عمل جو کام ہے آپ کا اس کے مترادف نہیں، اس کے مترادف ہی سچی، تو آپ کو نشانیاں اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر دعا کی مدت جو مختصر اور مثال کے طور پر ہر روز 2 سے 3 دعائیں مانگی جائیں، 100% امکانات ہیں کہ ان دعاؤں کو پورا ہونے کو اللہ کی نشانی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے تو آزمایا ہوا ہے اور مجھے پتہ بھی ہے کہ میرا رب جو ہے وہ جواب بھی دیتا ہے اور دعا قبول بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، الحمدللہ ایمان ہے، اللہ نے مجھے جو ہے اس قابل سمجھا ہے۔ ویسے تو ہم اس قابل ہوں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ اور عقل دی ہے کہ میں اس کو جان سکوں یا پہچان سکوں، تو اور الحمدللہ مجھے پتہ ہے کہ میرا رب مجھے میری ہر سوال کا جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے یا کسی کام کی دعا کی جائے اور اس کام کا نہ ہونا بھی اپنی اصل میں دعا کی قبولیت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کی دعا قبول نہیں ہو رہی یا آپ کا دعا کا کام نہیں ہو رہا تو وہ بھی اصل میں قبولیت ہے، یہ بھی اپنے ذہن میں اس کو بھی سیٹ کریں، اس نظریے کو بھی اپنائیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دعا کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کائنات میں بنی ہی نہیں ہے جو اللہ انسان کو نہ عطا کرے، کیونکہ کائنات بنی انسان کے لیے، دیتا ہے وہ ضرور، دعا قبول بھی کرتا ہے اور آپ کو وہ چیز عطا بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں کئی صورتیں ہوتی ہیں جو انسان سمجھتا نہیں ہے یا اس کو سمجھنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھتا، اس لیے وہ اللہ سے گلے شکوے اور ناراضگیاں اور ایسی چیزیں انسان کے دل اور دماغ میں وسوسے جو پیدا ہوتے ہیں۔ پھر شیطان بھی ساتھ ہی ہے، آپ نفس تو ہے ہی ہے، شیطان بھی برگلار ہے، تو یہ صورت ہوتی ہے۔ لیکن دعا قبولیت دعا کی وہ لازمی امر ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ انسان اللہ سے مانگے اور اللہ عطا نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا نا۔ دیکھیں ایک چیز ہے نا، ایک پیٹ ہے یا ایک جانور ہے، اگر آپ نے گھر میں رکھا ہے تو وہ آپ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے یا اس کی ڈیمانڈ ہے کھانا، ٹھیک ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو رکھا اور آپ اس کو کھانا نہ دیں، نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے اس کو رکھا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، اس کو میں نے اس کا کھانا پینا اور جو بھی کچھ اس کی ضرورتیں ہیں وہ میں نے پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم رب کی تخلیق ہیں، وہ رکھی ہوئی چیز، ٹھیک ہے، حالانکہ ہماری تخلیق بھی نہیں ہے، تو ہم انسان رکھی ہوئی چیز کا بھی کتنا خیال کرتے ہیں، تو جس کی تخلیق ہے ہم تو اندازہ کریں کہ وہ اپنی تخلیق کا خیال نہیں رکھے گا یا اس کے بارے میں سوچا نہیں ہوگا رب نے کہ میں نے اس کو عطا کرنے والا میں ہی ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دعا قبول نہ کرے یا آپ کو عطا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے ذہن میں اپنے اس چیز کو مضبوط کریں اور اس کو سمجھیں کہ رب دیتا ہے اور دے گا اور وہی دے گا اور کوئی نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ بس اپنے ایمان کو تھوڑا سا مضبوط کریں اور سمجھیں اس بات کو کہ رب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کام نہیں ہو رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا نہیں سنی یا اللہ آپ کو دے نہیں رہا یا اللہ آپ کو دیتا نہیں ہے یا دینا نہیں چاہتا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، صرف اس میں دعا کی قبولیت کی صورتیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو سمجھنی ہے۔ وہ جب سمجھ آ جائیں گی تو آپ کے گلے شکوے اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر رب سے جو تعلق بنے گا وہ اس کی کیفیت اور اس کی جو
کیفیات ہیں جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہیں وہ الگ ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب انسان راضی ہو جاتا ہے اللہ کی رضا میں تو پھر اس کا مزہ الگ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو لازمی سمجھیں کیونکہ یہ بیسک چیز ہے انسان کے ایمان کی، کیونکہ بہت ساری مشکلات اور بہت ساری ٹائم ایسا چل رہا ہے کہ ہر انسان جو ہے مشکل میں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر سمجھ جائے یا سمجھ آ جائے انسان کو تو پھر اس کے لیے یہ مشکل کچھ مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان والوں کے لیے تو مشکل ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ جو مومن ہے اس کے لیے مشکل نام کی کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ رب جب انسان پہ راضی ہو جاتا ہے یا انسان رب پہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان سے بہت ہی پیار کرتا ہے، بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں بس آپ کو کیسے سمجھاؤں، جو مجھے سمجھ آتی ہے یا جو میرے پاس الفاظ ہوتے ہیں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن بس وہ کہتے ہیں نا کہ میں آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کچھ چیزیں یا حق یا سچ کی بات کو بیان کرنا بھی جو ہے وہ بھی بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ مشکل بھی ہے اور کافی حد تک ناممکن بھی ہے، کیونکہ اس کو بیان کرتے ہوئے انسان کے پاس الفاظ ہیں ہی نہیں کہ وہ حق کی کیفیت کو دوسرے انسان تک پہنچا سکے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ اپنے لحاظ سے یا اپنے علم کے لحاظ سے یا اپنی سوچ کے لحاظ سے سمجھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور انسان سمجھانے والا دوسرا جو ہوتا ہے وہ اپنے علم کے لحاظ سے سمجھا رہا ہوتا ہے، تو وہ کیفیت کی جو ایک قسم کا کیفیت کو ٹرانسفر کرنا یہ ناممکنات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ میں اپنی کیفیات آپ میں ٹرانسفر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ آپ کو ان کیفیات کا میں یہ عمل کرنے سے قاصر ہوں کہ میں اپنی کیفیات یا اپنے جذبات یا اپنی فیلنگز کو آپ کو محسوس کرا سکوں، اور وہ بھی اپنے الفاظ کے ذریعے، یہ ناممکنات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کافی حد تک جو بڑے بڑے جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں یا بڑے بڑے تاریخ دان ہیں یا جو بڑے بڑے ہمارے عالم حضرات گزرے ہیں، اولیاء کرام گزرے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ کسی ایسے انسان کی گفتگو سن رہے ہوں یا آپ کسی پیر فقیر یا اپنے مرشد کی کوئی بات سن رہے ہوں تو آپ دیکھیں گے ان میں آپ یہ چیز واضح محسوس کریں گے کہ وہ بیان کرتے کرتے یا بیان کرتے ہوئے کسی بھی چیز کو کسی مقام پہ رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی مقام پہ جھجکتے ہیں نظر آئیں گے آپ کو، یا ایسے مطلب کہ خاموش ہو جائیں گے کسی معاملے میں آ کے، تو اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے الفاظ سے ان کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو میرے الفاظ ہیں ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنی کیفیات ان عام لوگوں تک پہنچا سکوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ احتیاط اپنی طرف سے برت رہتے ہیں کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی چیز نہ نکل جائے جس کی وجہ سے ان کے ایمان کو ٹھیس پہنچے یا ان کا ایمان کمزور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ احتیاط ہوتی ہے، احتیاط بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے الفاظ میں دنیاوی الفاظ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے رب کا تعلق جو انسان کا وہ اس کو بیان کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں یا تلقین کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس چیز کو کریں، وہ عملاً آپ کو لا رہے ہوتے ہیں اس چیز کے اندر، کیونکہ ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ بیان کرنا ہو رہا ہے اور عملاً پریکٹیکلی کرنا ہو رہا ہے، وہ آپ کو پریکٹیکلی اس طرف لا رہے ہوتے ہیں، لانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی جب یہ خود کرے گا، اس چیز کو محسوس کرے گا یا چکھے گا، اس احساس کو چکھ لے گا، تو پھر اس کو اندازہ ہو جائے گا، پھر اس کو پتہ بھی چل جائے گا، اس پہ حقیقت واضح بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ بہت سارے آپ جتنے بھی اللہ کے لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ابھی بھی قائم ہیں، ابھی بھی ہیں، ہر صدی میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ نیک لوگ اللہ کے دنیا میں ہوں نا، ٹھیک ہے، اگر نہ ہوں تو پھر یہ دنیا ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے
پاک بندے ابھی بھی دنیا میں گھوم رہے ہیں، لیکن وہ ظاہر نہیں کراتے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس جو یہ راستہ ہے نا، اس میں انسان کا جو رب کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے، اس میں پردہ بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کام بھی لیتا ہے، لیکن وہ اس کی ٹریننگ اور اس کا سارا کچھ ہونے کے بعد پھر وہ اس کو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے کام کی طرف اس کا رخ کر دیتے، لیکن جب وہ ان ساری چیزوں سے گزر چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی وہ اپنے کام کے دوران بھی آپ کو ایسے لوگ آپ کے پیچھے مرشد نظر آئیں گے، ایسے لوگ جو انسان امت کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے، ظاہر کوئی بھی نہیں کرے گا۔ جو اللہ کا ولی ہے وہ کبھی بھی ظاہر نہیں کرے گا خود کو کہ میں اللہ کا ولی ہوں، یا علان مسجدوں میں اور ایسے مجمعوں میں بیٹھ کے کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں رب کا بندہ ہوں۔ اللہ کے بندے تو سب بھی ہیں، لیکن اللہ کا جو خاص بندہ ہے یا اللہ کا دوست ہوں، وہ آپ کو کبھی بھی ظاہر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں وہ چیزیں یا وہ کوالٹیز آپ کو نظر آئیں گی، لیکن وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، چھپائے گا۔ تو اس کو چھپانے کی وجہ یا اس کو ہائیڈ رکھنا یا اس کو راز رکھنا، یہ رب کا انسان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اور کوئی اس کی وجہ نہیں ہوتی کہ انسان اس کو چھپا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس کا ایک پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ، ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں ایگزامپل کے طور پہ، جیسے میاں بیوی کا تعلق ہے، اس کو ہم سر بازار تو نہیں بیان کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جو کمرے کی باتیں ہیں میاں بیوی کے دوران کی، وہ ہم گلی محلوں میں بیٹھ کے ڈسکس نہیں کرتے، اپنی فیملیز اپنے فرینڈز میں بیٹھ کے ڈسکس نہیں کرتے۔ تو جب ایک عورت یا انسان کا انسان سے تعلق اتنا پیچیدہ اور اتنا پردے والا ہے، تو پھر رب کا تعلق تو عام نہیں ہو سکتا، وہ تو خاصوں میں خاص تعلق ہے، اس کے چرچے ایسے تو نہیں ہو سکتے نا کہ اپنے محبوب یا اپنے عاشق کے جو باتیں ہیں وہ ایسے عام ہر کسی کے ساتھ کر دیں۔ یہ وہی پردہ ہے انسان کا، رب کے ساتھ تعلق کا جو پردہ ہے وہ یہی ہے اصل میں، کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایک خاص اس میں پردے میں رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ظاہر نہیں کرتا، ظاہراً مطلب ظاہر کرتا بھی ہے، لیکن اس طرح ظاہر نہیں کرتا جس طرح ہم باقی چیزوں کو یا باقی رشتوں کو کر رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ اس کو چھپایا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نہ سمجھنے والے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ کے دشمن بھی ہوتے ہیں، شیطان لوگ بھی ہیں۔ شیطان لوگ انسان تو نہیں ہیں، مطلب شیطان، لیکن شیطان گھوم تو رہا ہے۔ تو بہت ساری پھر امت بھی ہماری اتنی سمجھدار ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے فتنے کی طرف بھی چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ رب کی طرف جانا یا رب کے ساتھ انسان کا تعلق بنانا وہ ہر انسان اکیلے نہیں کر سکتا۔ اگر انسان اکیلے پیدا ہوا ہے تو اس کا تعلق رب سے اکیلا کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ مجھے بات آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا اکیلے کیا، ٹھیک ہے، دنیا میں رب نے جب انسان کو پیدا کیا یا میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں تو وہ اکیلے ہوئے ہیں نا، ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں تھا، تو پھر انسان کا تعلق بھی اکیلے رب سے ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کو کسی چیز کی سیڑھی کی، جسے کہتے ہیں سیڑھیوں کی ضرورت کمزور لوگوں کو ہوتی ہے، یہ کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ اس سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، سیڑھی کی ضرورت ہے، ٹیچر کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت ہی ہے، لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس کو ہم نے لازم الملزوم سمجھ لیا وہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ضرورت ضرور ہے، اگر 100 میں سے 80% لوگوں کو ضرورت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% لوگوں کو بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعلق بن جاتا ہے، تعلق بنانے کی بس نیت خالص ہو، ٹھیک ہے، پھر تعلق ڈائریکٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ڈائریکٹ تعلق بنتا ہے پھر وہ
اس کی بات ہی نرالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جن کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے یا جن کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں، وہ خوب سمجھتے ہیں کہ جب رب کا اکیلے انسان کے ساتھ تعلق بنتا ہے وہ خوب تعلق بنتا ہے، جب بیچ میں کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے بیچ میں کوئی نہیں ہوتا پھر جو تعلق بنتا ہے وہ اس کی شان ہی ہے، اس کی بات ہی الگ ہے۔ اپنے نبی سے جب اس کا انسان کا تعلق بنتا ہے نا ڈائریکٹ، او ہو پھر اس کی کیا ہی میں بات کروں، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں کہ خود تعلق بنائیں، ٹھیک ہے۔ بیچ میں وہ ایک قسم کی یہ سفارشات یا وہ چیزیں سہارا نہ ڈھونڈیں، سہاروں کی ضرورت تو ہے کیونکہ ٹائم ایسا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جو جس چیز میں مزہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جس چیز کو مطلب جس میں سرور ہے، ٹھیک ہے۔ تو جن چیزوں میں ایسی کیفیات ہیں ایسی سرور والی، میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ جو تعلق بنتا ہے پھر اس کی بات ہی الگ ہے، سبحان اللہ، بس اتنا کہتا ہوں۔ تو آگے چلتا ہوں، بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو قبول نہیں ہو رہی تھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی دعا، آپ کا کام نہیں ہوا تو آپ کی دعا قبول نہیں ہے، وہ بھی اصل میں اپنی دعا کا قبول نہ ہونا بھی اصل میں دعا کا قبول ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی آپ کو اللہ نے جواب دے دیا کہ یہ تیرے حق میں بہتر نہیں ہے، یہ رسپونڈ یا یہ جواب دعا کے قبول ہونے کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا کام ہو جانا فرسٹ، آپ کسی چیز کی دعا کرتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے، یہ دعا کی قبولیت کی پہلی کنڈیشن ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا نہیں کرتا، پھر بھی اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، آپ کو جواب یہ دے دیا، رسپونڈ یہ کر دیا کہ یہ تیرے حق میں بہتر نہیں ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کی دوسری کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعا سنی گئی، قبول بھی ہوگی، جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز آپ کی اولاد کے لیے بہتر نہیں ہے تو آپ اس کو دیں گے نہیں دیں گے، تو ہم اپنے رب سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے وہ رب ہمیں عطا کرے گا؟ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے، تجھے نہیں دے سکتے، تجھے نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کو ٹرانسفر کر دے گا اینڈ کے لیے، ٹھیک ہے، آخرت کے حصے میں رکھ دے گا، تو اس کا اجر آپ کو آخر میں مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دعا قبول ہوتی ہے، 110% قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بس اس چیز کو سمجھنے ہے کہ اس سے قاصر ہیں ہم۔ تو آگے چلتے ہیں، پھر اور بھی اس میں بہت ساری قسمیں دعاؤں کی۔ تو ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ استخارہ جو ہوتا ہے وہ مانگنا نہیں ہوتا بلکہ مشورہ کرنا ہوتا ہے رب سے، ٹھیک ہے۔ تو استخارے کی بھی میں آپ کو تھوڑی سی ڈیفینیشن آج یہاں پہ بتاتا ہوں۔ یہ برسبیل تذکرہ جو استخارہ صرف ایک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ امتحان کا یا وہ استخارے کی جو ایک مسنون دعا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت یا تعلیم اس کی دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو استخارہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت شرطیہ کے وہ نفل کی ادائیگی کا جو مکروہ وقت نہ ہو نماز کا، تو آپ 2 نفل اس کی نیت کے استخارے کے کر کے دعا پڑھیں اور اللہ سے مشورہ کریں اور اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھیں۔ اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے، آپ کو بتا دے گا کہ وہ کام ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ تو آپ نے وہ دعا پڑھنی ہوتی ہے، مسنون دعاؤں میں وہ دعا موجود ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں تلقین کی ہے۔ تو ویسے میں ایک دعا آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، صحیح بخاری میں ماء الفتح کتاب الدعوات حدیث ہے 6382، ٹھیک ہے۔ ابو داؤد 1/568 ہے سبق، ٹھیک ہے۔ تو استخارہ میں نہ کچھ دکھائی دیتا ہے نہ
خواب میں اشارے دیے جاتے ہیں، یہ بھی جو عام سی چیزیں گردش کر رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ جو لغویات ہیں صرف خود ساختہ استخارے ہیں، یہ صرف ایسی باتیں ہیں، الفاظ ہیں صرف۔ استخارہ صرف مسنون ہے، جب کسی تذبذب والے کام یا میں اللہ کی مدد مانگی گئی ہو یا اس پر اللہ کا مشورہ لیا گیا ہو، اس کو تو استخارہ مسنون کہتے ہیں۔ اس کا کام میں اگر بہتری ہوگی تو ہو جائے گا، ورنہ نہ ہوگا۔ جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی رسوا بھی نہیں ہوتا، جو اللہ سے مشورہ کرتا ہے۔ دعا اور استخارہ جو وہ الگ الگ ہیں، ان دونوں کو الگ الگ ہی رکھنا ہے اپنے۔ مشورہ اور ہے اور اللہ سے مانگنا اور ہے، ٹھیک ہے۔ تذبذب میں مانگی گئی دعا بھی کوئی دعا میں دعا سمجھتا نہیں اسے، ٹھیک ہے۔ کون سے ایسا بھکاری ہے جو دیکھا ہے آپ نے جو مانگ رہا ہو اور وہ تذبذب سے مانگ رہا ہو، ایسے کہہ رہا ہو کہ یا اللہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے تو مجھے دے دے، نہیں ٹھیک تو نہ دے۔ گدائی کا سلیقہ ہونا چاہیے، مانگنے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے، پورے یقین سے مانگا جائے، اور پھر دعا کی قبولیت کا یقین ایسے ہو جیسے موت کا یقین ہے آپ کو کہ میری یہ دعا ایسے قبول ہو جائے گی جیسے مجھے موت آنی ہے۔ اس ایمان سے آپ دعا مانگا کریں۔ تو جن لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی یا نہیں ہوتی، وہ ان کے لیے اچھی چیز بہتر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ بات ابھی تک ظاہر ہو جانی چاہیے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ان کا اپنا اندھا پن ہے کہ وہ دعا کے پروسیس کو دیکھ نہیں سکتے، یہ ہمارا اندھا پن ہے یا ہماری ناکامی ہے کہ ہم دعا کے پروسیس کو نہ دیکھتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دعا سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور کوئی اور طریقہ ایسا نہیں ہے جس پر انسان خود پر لکھ دی گئی تقدیر پر اثر انداز ہو سکے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف دعا ہے جس کے قبول ہونے کی صورت میں اللہ انسان کی خواہش اور تقدیر میں رد و بدل یا موڈیفیکیشن کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عمل نظر نہیں آتا، یہ ٹیکنالوجی جیسا ہی ہے۔ دعا قبول ہو جانے کے بعد مانگنے والے کے حالات و واقعات، اس کی ذہنی حالات اور اس کے ارد گرد موجود کرداروں میں انتہائی غیر مخصوص انداز سے تبدیلیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دعا اگر بہت طاقتور ہو اور قبولیت کو پہنچ جائے تو ایسے مانگنے والے اوقات بھی کا سہارا یا ایسے مانگنے والے اوقات کا سارا ماحول عطا کہ زندگی بھی بدل جاتی ہے انسان کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے، اسے بنا سوچے سمجھے استعمال مت کیا کریں۔ یہ بندے کی خالق کی جو ہے وہ خالق تک رسائی کا جو ذریعہ ہے یہ ذاتی ہے۔ دعا جس بات کی ہو چکی ہے، اس بات یا اب بہت سی دعائیں اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہیں یا فرمائی ہیں یا بیان دی ہے یا تعلیم دی ہے، ان دعاؤں میں سند قبولیت جو ہے مستور ہے، ٹھیک ہے، وہ اتھینٹک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہیں اپنی دعائیں ذاتی دعا میں شامل کرنا بہت ضروری بھی ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں۔ قرآن حدیث میں انبیاء کرام نے بہت سی دعائیں ہمیں دی ہیں، تو اپنے مزاج اور ضرورت کے مطابق صبح شام ہمیں پڑھنی بھی چاہیے۔ بے شمار جو دعائیں ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی، مسنون دعائیں صبح شام کی جو دعائیں ہیں، تو آپ ان کو اپنی روزانہ کی روٹین میں لازمی پڑھیا کیجیے اور اللہ سے مانگیں تو اللہ عطا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کا میرا ٹاپک تھا، دعا کی حقیقت یا ریئلٹی آف پریئر، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا، کیونکہ میں بہت ڈیپلی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھیں اور کامیابی عطا کرے، اور اس وبا سے جو پھیلی ہوئی ہے پاکستان میں اللہ سب کو جو ہے محفوظ رکھے، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔